اسی لیے قرآن میں ان چیزوں کو بتایا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے ارے اسلام تو صرف 1400 سال والے ہیں، یہ نہیں، بلکہ تمہیں دنیا کو بتانا ہوگا اسلام صرف 1400 سال سے نہیں، بلکہ اسلام والے جب سے ہیں، جب سے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ اور اس دنیا میں سب سے پہلا جو آدمی اس دنیا کو عطا کیا گیا، زمین پر جو نازل کیا گیا، وہ سب سے پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انہی کی نسبت سے ساری دنیا کے لوگ آدمی کہلاتے ہیں۔ آدم عربی کا لفظ ہے اور ایک اللہ کے نبی کا نام ہے۔ آج غیر مسلم اپنے آپ کو آدمی تو کہلاتے ہیں، لیکن حضرت آدم السلام کو نہیں مانتے۔ اب ان سے پوچھا جائے آدمی کہلواتے کیوں ہو؟ تمہاری کون سی کتاب میں یہ ملے گا؟ تمہاری کتنی مذہبی کتابوں میں یہ آدم کا نام ملے گا؟ بتاؤ لفظ آدمی کیوں کہلواتے ہو؟ تو وہ خاک چھانتے ہوئے تھک جائیں گے، لیکن لفظ آدم نہیں دکھا پائیں گے، نہ آدم نہ آدمی دکھا پائیں گے، اور آدمی کہلواتے ہیں۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ سب سے پرانا دین دین اسلام ہے۔ اسی دین کے ماننے والے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بس کلمہ سب کا مختلف تھا، لیکن سب کا کلمہ یہ ضرور تھا، لا الہ الا اللہ۔ سب نے یہ بتایا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی نے یہ پیغام دیا ہے، اور یہی پیغام دیتے ہوئے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی پیغام کو دیتے ہوئے آپ دنیا سے جلوہ فرما ہوئے۔ ہمارا سب کا یہی عقیدہ، اور ہمارا دین اسلام سب سے زیادہ پیارا مذہب، پاک اور صاف دین اسلام ہے۔ اب کمی تو ہماری ہے کہ ہم نے دین اسلام کو سمجھا نہیں ہے، کمی ہماری ہے کہ ہم نے دین اسلام کو پہچانا نہیں ہے، اس لیے ہم ذلیل و خوار اور رسوا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم دین اسلام کو پہچانیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اعلان ہے آپ حضرات کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، بلکہ قوالی چاہیں لاؤڈ اسپیکر میں بجائیں یا قوالوں کو بلا کر ڈھول رکھ کر بجوا کر ان سے آپ کروائیں، یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ آپ حضرات کے گاؤں میں جتنے عرس ہوتے ہیں اکثر اس میں یہی طریقہ انہوں نے رائج کر رکھا ہے۔ میں اس طرح کے عرس میں نہ تو شرکت کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ جو عرس شریعت کے خلاف کیا جائے گا اس میں شامل ہونے سے بچنا بھی ضروری ہے، جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے اس میں ہی شامل ہونا چاہیے۔ اب اسی کے ساتھ ایک پیغام اور آپ سن لیں۔ جب آپ سمجھیے قوالی کیوں ناجائز ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں ڈھول تاشے میوزک وغیرہ ہوتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو واقعات حکایات ہیں وہ بے سند اکثر ہیں، زیادہ بے سند ہیں، اور بڑے کسی مفتی عالم دین کے لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، وہ عام جو شعر و شاعری کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ ان کے اشعار ہوا کرتے ہیں، تو اس میں کچھ واقعات صحیح بھی ہوا کرتے ہیں اور کچھ جو ہے خراب اور غلط بھی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے منع کیا گیا ہے کہ انہیں نہ بجایا جائے، نہ سنا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان سے سننے کے بعد آدمی سوچے کہ ہاں یہ ان کی کرامت ہوگی، حالانکہ وہ ان سے کرامت صادر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک ان کی طرف ایک جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک تو اللہ کے ولی کے واقعات ڈھول تاشے میوزک کے ساتھ ویسے منع ہوئے، اور غیر معتبر ہونے کے باوجود منع ہوئے حرام۔ اب آپ سوچیں، اسی سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں اور یہ اہم پیغام ہے، اسی کے ساتھ آپ سوچیں، جو ہم علل اعلان، چاہے شادی ہو یا کوئی بھی خوشی ہو، بچے کی پیدائش ہو یا اور کوئی فنکشن ہو، اب آپ سوچیں جب علل اعلان ہم اپنے گھروں میں جب ہم ناجائز حرام طرح سے جب ہم یہ گانے اور ڈی جے بجاتے ہیں، تو سمجھو یہ کتنا بڑا حرام ہوا۔ یعنی قوالی منع ہے جبکہ اس میں اللہ کے ولی کا کوئی ذکر واقعہ ہے، اور وہ منع ہے حرام۔ تو آپ سوچیں جو گانے سراسر حرام بلکہ حد کفر تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ گانے ایسے ہیں جو کفر تک پہنچ جاتے ہیں، اگر انہیں سن لیا جائے اور ان پر یقین رکھ لیا جائے کہ ہاں واقعی ایسا ہے تو وہ کفر ہو گیا، یعنی آپ ایمان سے خارج ہو گئے۔ اللہ کی شان میں ایسی بے ادبی کے الفاظ ان میں شامل ہیں کہ وہ آپ کا ایمان لے گئے، جو اللہ کی شان کے سراسر خلاف ہیں۔ بہت سے ایسے گانے، میوزک، سونگ اس میں شامل کیے گئے ہیں کہ جو کہ ایمان ختم کر دیتے ہیں۔ اب وہ جہاں تک آپ کی وجہ سے آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک لوگ سن رہے ہیں، وہاں تک آپ بھی گناہ گار ہیں۔ اب جو اس ارادے سے سن رہے ہیں وہ بھی گناہ گار، جن کا سننے کا ارادہ نہیں ہے، وہ چاہتے نہیں کہ ہم سنیں، لیکن مجبوری میں ان کے کان میں آواز پہنچ رہی ہے، ان کا دل کرا رہا ہے
اور اندر سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچا، ہم نہیں سننا چاہتے، ہمیں ان سے بچا، انہیں اس بچنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا اور انہیں بجانے کا گناہ اور عذاب عطا فرمائے گا۔ تو سوچیں میرے بھائیوں، اب تک اگر کچھ ایسا کیا ہے تو اس سے توبہ کریں، اس سے توبہ کریں کہ ہم سے نادانی میں، کم علمی میں، شوق میں، دکھاوے میں اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اگر ہم سے غلطی ہوئی ہیں تو اللہ معاف فرمائے، اور کسی کی پچھلی غلطی پر کوئی کسی کو نہ ٹوکے کہ صاحب آپ ایسا کرنے والے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کب کسے ہدایت عطا فرماتے، اللہ کی ہدایت کی امید اور دعا کریں۔ اور یہ دیکھیے سال جا رہا ہے 2024 اور آنے والا 2025، تو یہ عہد کریں اور نیت کریں کہ ہم 2024 تک جن کھلے عام گناہوں میں ملوث تھے، کھلے عام، یہ کھلے عام جو گناہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ گانا سنتے ہیں، آپ ایئر فون لگو بھی آپ کے کان میں تو آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا سن رہے ہیں۔ آپ گھر میں لیٹے ہوئے بند سننے آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا، اس کی غلطی کی معافی جلدی ہے کیونکہ وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا گناہ ہے۔ جو گناہ آپ کا چار دیواری میں وہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے، جلدی بخشا جا سکتا، معاف ہو جائے گا کہ آپ تک اور اللہ تک ہے۔ لیکن یہ گناہ جو آپ علل اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم گناہ گار ہیں، دیکھو ہم ہیں گناہ گار، کہ ہم دیکھو علل اعلان اس چیز کو سن رہے ہیں اور دیکھو، تو یہ ایک اللہ کی طرف چیلنج ہوا کرتا ہے، یہ ایک چیلنج ہوا کرتا ہے اور اللہ کے عذاب کو بھڑکانے کا کام کیا کرتا ہے۔ اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم پریشان کیوں ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، پریشان ہے دنیا۔ پہلے ہی اتنی پریشانی مسلمانوں، علل اعلان گناہ کر کے کھلے عام اللہ کے عذاب کو چیلنج مت کرو۔ علل اعلان گناہ کر کے کھلے عام طور پر ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم ویسے ہی اتنے پریشان ہیں مسلمانوں، جگہ جگہ مارے کاٹے اور ستائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ۔ اللہ کا خوف رکھیں ہم دل میں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ آنے والا جو سال نیا شروع ہوگا تو بہت سے ایسے گناہوں سے ہم توبہ کر کے اس سال کا آغاز کریں گے کہ جو ہم گناہ 2024 تک کیا کرتے تھے انہیں چھوڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ